تو مثالی گھر بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اصول مردوں کو بھی دیے اور عورتوں کو بھی دیے، اور یہی شریعت کا ایک خوبصورت مزاج ہے، خوبصورت عدل ہے کہ جہاں مردوں کے حقوق کو بیان کیا وہاں عورتوں کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی ذمہ داری یہ لگائی ہے اپنے پیغامات کے ذریعے کہ سب سے پہلا اصول وہ اختیار کرے جس طرح وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کے انعامات کا مستحق بن جائے، اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے بھی مواقع مہیا کرے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو آپ کا معمول مبارک کیا تھا کہ آپ اکیلے تہجد کے لیے نہیں اٹھتے تھے، بلکہ آپ کیا فرماتے؟ قومی یا عائشہ قومی فاوتری، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اٹھو، آپ بھی تہجد پڑھو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھائیں لکی یصلین، جو بھی نماز پڑھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں مرد کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ خود نیکیاں کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بنا سکتا ہے تب جب وہ نیکی کے لیے اپنی بیوی کو بھی تیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کر دی، اور آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کر دی ہے اور فارغ ہو گئی، لیکن آپ رات کی تاریکی میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما ان دونوں کو اٹھایا ہے تہجد کے لیے۔ تو یہ جو گھر کے اندر دینی ماحول ہے اس کو پیدا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور سچی بات یہ ہے، مجھے سلف کی وہ بات یاد آ رہی ہے جو بڑی ہی قیمتی بات ہے۔ وہ کہا کرتے تھے انی لأعصی وأرى أثره فی اہلی ودابتی، گناہ بسا اوقات میں ہی کرتا ہوں لیکن اس کا برا اثر میں اپنی سواری میں بھی دیکھتا ہوں اور اپنے گھر والی میں بھی دیکھتا ہوں۔ سواری بدکتی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور بیوی بدتمیزی پہ اترتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رانگ چیز ہے۔ اس لیے نیک لوگ کہا کرتے تھے نیک بنو گے ایک بنو گے۔ جب زوجین دونوں کے دونوں نیکی کے لیے تیار ہوں گے تو پھر ان کے اندر محبت بھی ایسی ہوگی جو مثالی ہوگی۔ آپ دیکھیے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عادت کیا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور بیوی جو حجیمہ ہے جو ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تھی، وکانت فقیہ وکانت تجلس جلسۃ الرجل، وہ اسی طرح نماز میں بیٹھتی جیسے مرد بیٹھتی، کیونکہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کی بھی عادت دیکھیے، ادھر خامند پڑھ رہے ہیں ادھر بیوی پڑھ رہی ہے تہجد۔ دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا آیا، اور بیٹا ایک نعمت ہے۔ بیٹا جب آ رہا تھا تو خوش ہو گیا، کہتے ہیں مرحبا بابنی، میرے بیٹے خوش آمدید، ویلکم۔ جب دیکھا کہ بیٹے نے ریشم کا لباس پہنا ہے، اس کے لباس کو چیر دیا اور کیا کہا؟ اذهب الى امک، جاؤ اپنی والدہ کے پاس، فلتلبسک غیرہا، اور اس سے کہیے کوئی اور لباس پہنائے، مردوں پر ریشم پہننا جائز نہیں۔ اسی طرح عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کے مقابلے میں خامد کی اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ہی خوبصورت یہ پیغام ہے، جو عورت 5 نمازوں کی پابند ہے، روزے رکھنے والی ہے، اور خامد کی اطاعت کرنے والی ہے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، اور خامد کے مال کی حفاظت کرنے والی ہے، اور بچوں کی اچھی پرورش کرنے والی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، اللہ رب العزت فرمائیں گے جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلے جاؤ۔ اگر ایک انسان اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے اپنے بستر کی طرف اور وہ نہیں آتی، اور ہوتا ہے کب جب دین کی سمجھ نہیں ہوتی، کتنے لوگ اپنے گھروں کو برباد کر بیٹھتے ہیں صرف چند باتوں کو انا بنا کر، اور شیطان کو راضی کر لیتے ہیں۔ اگر یہ عورت سمجھے کہ میں فلاں بڑے گھر کی ہوں، میں کیسے اس کی بات کو مانوں،
اس کا مطلب یہ ہے اس نے اپنے خامند کو ناراض کر لیا. اور حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی میں کوٹ کر رہا ہوں، بات غضبان علیہ، غصے کی حالت میں اگر خامند رات گزارتا ہے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، جب تک یہ عورت صبح نہیں کر لیتی ساری رات فرشتے اس عورت پہ لعنت بھیجتے رہتے. اور دوسری روایت کا لفظ کیا ہے؟ حتی ترجع، جب تک یہ لوٹ کے نہیں آ جاتی، خامند کو راضی نہیں کر لیتی، اس وقت وہ ملعونہ ہی رہتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بیان کیا. فرمایا الا اخبرکم بخیر نسائکم فی الجنہ، میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بہترین جنتی عورتیں کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ کل ودود اذا غضب زوجها عليها قالت هذه يدي في يدك لا اكتحل بغمض حتى ترضى. بہترین جنتی عورت وہ ہے جس کے بچے زیادہ ہوں اور جو صرف خامد کو ہی ٹوٹ کے چاہنے والی ہو، اور اگر اس کا خامد اس سے ناراض ہو جائے تو وہ ایک پل بھی برداشت نہیں کرتی، فوراً کیا کرتی؟ اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، کہتی ہے لا اکتحل بغمض حتی ترضى، مجھے معاف کر دیجئے، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں نے آج سونا ہی نہیں. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان کی ہے. فرمایا ایسی عورت جو اپنے خامن سے مستغنی ہو ہی نہیں سکتی، اس کی سرپرستی وہ شیلٹر ہے اس کا جس کے تحت وہ رہ رہی ہے، مستغنی بھی نہیں ہو سکتی اور اب خامند کا شکر بھی ادا نہیں کرتی، ایسی عورت کی طرف اللہ رب العزت نظر رحمت ڈالیں گے نہیں. اور آپ نے صحیح بخاری کی روایت تو ماشاءاللہ سنائی ہوگی لوگوں کو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، عورتوں کثرت سے استغفار کیا کرو اور کثرت سے صدقہ کیا کرو، میں نے دیکھا ہے کہ کثرت سے عورتیں ہی جہنم میں جائیں گی. اب سب عورتیں خاموش، سناٹا چھا گیا. ام یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطیبہ عورت تھی، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا اکثر اہل النار، مرد کیوں نہیں زیادہ جائیں گے جہنم میں، ہم عورتیں کیوں جائیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عیب، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لعن تان زیادہ کرتی ہو اور خامد کی ناشکری کرتی ہو. ساری زندگی اگر آپ کے ساتھ احسان کے پہلو کو بیچارہ غالب رکھے، اگر ایک دن بن جائے موڈ، تو صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ کیا ہے؟ کیا بول کے کہتی ہے؟ واللہ ما رأیت منک خیرا قط، اللہ کی قسم پوری زندگی میں نے تجھ سے تو سکھ پایا ہی نہیں. یہ ناشکری ہے. اور تکثرن اللعن، آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتوں میں، اب تو دیہات کیا کہیں، اب تو شہروں میں بھی یہ بیماری عام پہنچی ہے کہ صبح اٹھتے ہیں اب سر پہ دوپٹہ تو ہوتا نہیں ہے کیونکہ پردے کی حقیقت ہی ختم ہوگی دنیا میں. پڑوسن کے ساتھ گفتگو شروع ہو جاتی کسی نہ کسی بات پہ، ایسی لڑائی، ایسی گھمبیر لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ادھر سے وہ اور ادھر سے وہ، تم فلاں ہو اور وہ کہتی تم فلاں ہو، نہ جانے کیسی باتیں. اوپر سے 10 بج جاتے ہیں، بریک فاسٹ کیا نہیں ہوتا، ڈائریکٹ شعائیں جب سر پہ پڑتی ہیں تو سر بھی ابلنے لگتا ہے. تو آخر تھک ہار کے کیا کہتی ہے؟ اچھا پھر تجھے میرا صبر ہی پڑے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتی، میرا صبر ہی تجھے پڑے. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ لفظ جو اس نے بولا نا، یہ ذو معنی ہے. اگر اس کے پاس طاقت ہوتی، اس نے کچھ کھایا پیا ہوتا تو یہ خطبہ زور تک چلنا تھا. تو یہ تکثرن اللعن، جو کثرت سے لعن تان کرنا اور زیادہ باتیں کرنا اور خامد کی ناشکری کرنا، اس سے عورتیں جہنم میں جائیں گی. اللہ رب العزت عورتوں کو بصیرت عطا فرمائے، ان کے لیے کتنی جنت آسان ہے. نمازوں کی پابندی، روزے رکھنا، خامد کے مال اور اپنی عزت کی حفاظت اور اس کی اطاعت کرنے میں اگر اس کو جنت مل رہی ہے تو اس کو چاہیے کیا؟